اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف 2 ہی صحابہ قریش میں سے موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھاگ گئے تھے اور عمر اور ابو بکر بھی بھاگ گئے تھے، تو یہ اس کا کہنا باطل ہے، باطل نہیں، حق ہے۔ شیعہ کتاب سے ایک ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ حضرت علی بھی اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ موجود نہیں تھے، بلکہ بعد میں آئے تھے نبی پاک علیہ السلام کی ذاتی اقدس کے پاس۔ نعوذ باللہ سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ علی بھاگ گئے، نہیں، حضرت علی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، تفسیر عیاشی، اور اس کی سند کو مولانا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر بہت بار مانا ہے۔ یہ تفسیر عیاشی کی جلد نمبر 1 ہے اور میرے پاس اس کا صفحہ ہے 225۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی این کنت، جنگ احد کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت علی آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا یا علی این کنت، اے علی آپ کہاں تھے، اب آئے آپ کہاں تھے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لذقت بالارض، یا رسول اللہ میں زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا، یعنی میں جمع ہوا تھا زمین پہ، تو میں وہ حضرت عمر کی طرح پہاڑ پہ نہیں چڑھا۔ اب اللہ باقر مدرسی کی جو حیات القلوب ہے اس کو اردو ترجمہ نے کیا ہے، اس میں ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں جنگ میں مشغول تھا، لذقت بالارض میں جنگ میں مشغول تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا یا علی این کنت، اے علی آپ کہاں تھے؟ یعنی جب حضرت علی آئے تو تبھی حضور نے پوچھا نا کہ آپ کہاں تھے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود نہیں تھے، تو جب آئے تو کہا این کنت، تم کہاں تھے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لذقت بالارض، میں زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اس کا ترجمہ اللہ باقر مدرسی کی جو حیات القلوب کا مترجم نے کیا ہے کہ میں جنگ میں مشغول تھا۔ تو اس کا کوئی اگر نتیجہ یہ نکالے کہ عبداللہ بھاگ گیا تو یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ ان کے اپنے مولوی نے کہا کہ اس روایت سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن کچھ ناسبی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ جی امام علی علیہ السلام جنگ سے الیاذ باللہ بھاگ گئے تھے۔ بھائیو، تم لوگوں کے پاس ابو بکر عمر عثمان کو بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جھوٹ کے۔ میں اہل سنت بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ جب تمہاری بخاری نے کہا کہ حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، تمہاری تفسیر طبری نے صحیح سند کے ساتھ میرے اسی چینل کے اوپر کلپ موجود ہے، تمہارے کسی مولوی میں علمی طور پر جرأت نہیں ہوئی وہ آ کے اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ تھوڑا شیعوں کو لطف آئے، روایت جو ہے علل الشرائع سے پڑھتا ہوں اور آپ کو مکمل روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ علل الشرائع شیخ صدوق الرامہ کیا بیان کرتے ہیں، روایت دیکھیں۔ لما كان يوم احد انهزم اصحاب رسول الله حتى لم يبق معه الا علي بن ابي طالب وابو دجانه سماك بن خارشہ۔ وہ کہتے ہیں جب احد کا دن تھا رسول کے اصحاب بھاگ گئے، یہاں تک کہ کون باقی رہا؟ علی ابن ابی طالب ابو دجانہ سماک بن خارشہ باقی رہے۔ فقال له النبي یا ابا دجانہ، اللہ کے رسول نے کہا ابا دجانہ اما تراکم، کہ تم اپنی قوم کو نہیں دیکھ رہے؟ یعنی یہ تمہارے جو ساتھی ہیں یہ دیکھو وہ جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ قال بلا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ الحق تک اپنی قوم سے آ کے مل جاؤ۔ قال علی ھذا بایعت اللہ ورسولہ، یہ میں نے اس بات پہ تھوڑی اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی تھی میں بھاگوں گا۔ اس لیے تو بیعت الرضوان میں آپ کے علماء نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول نے بیعت لی تو کس چیز پہ؟ وہ کہتے ہیں اس چیز پہ بیعت لی کہ ہم بھاگیں گے نہیں۔ دوبارہ بیعت لی کہ دیکھو بھائی اس دفعہ نہیں بھاگنا، تمہاری مہربانی ہے، ہر دفعہ تو بھاگتے ہو، اس دفعہ کوئی اب آئے بیٹھے ہیں ان کی قریبی آئے ہوئے ہیں، حدیبیہ کا مقام ہے، مشرکین اس طرف ہیں، بھاگنا نہیں۔ بار بار بیعت لیتے تھے کیونکہ بھروسہ نہیں تھا نا ان کے اوپر۔ اچھا قال انت فی حل، میں نے بیعت ہٹا لی تجھ سے، تو جا سکتا ہے۔ دیکھنا جب سب جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے، یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیے بجھا کے کہا جو جانا چاہتا ہے جائے، میں نے بیعت اٹھا لی، کیونکہ دیکھا نا کہ رسول کے صحابہ امام حسین کے ساتھ وہاں پہ بھی نہیں ہے، رسول نے بھی یہ کہا کہ میں نے اپنی بیعت اٹھا لی تجھ سے، تو جا۔ کہتے ہیں کہ واللہ لا تتحدث قریش انی خذلتک وفررتک حتی عدوک ما تذوق، میں نہیں چاہوں گا قریش باتیں کریں کہ بھائی میں نے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ، میں بھاگ گیا، قریش باتیں کریں جیسے عثمان ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں ہوتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ باتیں ہوں کہ بھائی میں بھاگے، میں وہی اسی چیز کا ذائقہ چکھوں گا جس چیز کا آپ ذائقہ چکھیں گے، یعنی جو آپ کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا۔ فجازا النبی خیرا، رسول نے دعا کی۔ وکان علی، اب امیر المؤمنین کی بات، اب کیا جی گروہ حملہ کر رہے ہیں امیر المؤمنین پر، وردہم امیر المؤمنین ان کے حملوں کو رسول سے دور کر رہے ہیں، حتی اکثر فیہم القتل والجرحات، یہاں تک کہ ان میں سے اکثر یا تو قتل ہو گئے یا وہ زخمی ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ امام علی علیہ السلام کی ان کا سر سیف ہو، امام علیہ السلام کی جو ہے وہ تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ فجاء الی النبی، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، فقال یا رسول اللہ ان الرجل یقاتل بسلاحی وقد انکسر سیفی، لوگ جو ہیں وہ اپنی تلواروں سے لڑ رہے ہیں، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ فاعطاہ سیفہ، رسول اللہ نے اپنی سیف ذل فقار تلوار امام علی علیہ السلام کو عطا کی اور وہ اس سے رسول اللہ کا دفاع کرتے۔ سبحان اللہ۔ پھر جبریل آیا، کہا یا محمد ان هذه لہی مواسات من علی لک، کہ یہ علی کی طرف سے، علی کی محبت ہے، علی کی مواسات ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فقال نبی انه منی وانا منه، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی نہیں بھاگتا بھائی، علی نے کسی جنگ سے نہیں۔ فقال جبریل وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں۔ جبریل نے دیکھا نا کہ اتنا فضل ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لیجئے تاکہ میرا بھی کوئی رتبہ اوپر آئے۔ تو یہ علل الشرائع سے، اس میں اہل سنت سے تبرک بیان کر دیتا ہوں۔ الاحادیث المختارہ، حدیث مختارہ اسناد حسن ہے، کیا ہے جی؟ رسول نے فرمایا میں اس مرد کو بھیجوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیسا بفرار، وہ فرار نہیں ہے بھائی، جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، جسے رسول ٹائٹل دے کہ وہ فرار نہیں بھائی۔ جو اگر ماضی میں کبھی یہاں پہ فرار اختیار کیا ہو، مجھے دکھا دو اہل سنت بھائیو کہ یہ لقب ابو بکر عمر عثمان کو دیا اور رسول نے، دکھاؤ ایک روایت سے۔
फबाअस अली, अली को भेजा। आते हो कि कोई फर्क नहीं इन चारों में? भाई क्या बातें करते हो।